الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنازہ کے مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قبروں کی زیارت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا یا بعض قرآنی آیات کی تلاوت کا شرعی حکم کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ان دروس میں شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 119، اور اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے وقت قرآن پڑھنے کا جو معاملہ ہے، سنت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں، یعنی احادیث میں اس کی کوئی اساس، اس کی کوئی دلیل اور اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں ان احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پر قرآن پاک کی تلاوت مشروع نہیں ہے۔ جو احادیث بھی اس تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں ان میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوگا کہ تلاوت مشروع نہیں ہے، کیونکہ اگر قبروں پر تلاوت اور قبروں پر قرآن پڑھنا مشروع ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تعلیم دی ہوتی، خصوصاً جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی، اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبر کی زیارت کروں تو کیا کہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام اور دعا کا طریقہ سکھلایا۔ اگر قرآن پاک پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا یا قل پڑھنا اگر یہ مشروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور تعلیم دیتے۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان باتوں کی تعلیم نہیں دی، فاتحہ پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، یا قرآنی بعض آیات یا سورتوں کے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی۔ تو اگر یہ چیزیں مشروع ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پاک باز اور محبوب بیوی سے ان چیزوں کو نہ چھپاتے۔ نعوذ باللہ، آپ شرعی علم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اور جبکہ شرعی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ضرورت کے وقت کسی چیز کا بیان کرنا ضروری ہے، اس سے ضرورت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ علماء کہتے ہیں لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، جس وقت کسی چیز کی ضرورت ہو اس وقت بیان نہ کر کے بعد میں بیان کیا جائے، ایسا جائز نہیں ہے۔ وقت پہ چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ چیز علم اصول میں، اصول فقہ میں یہ بات بہت معروف ہے۔ تو بیان سے مؤخر تو دور کی بات ہے، بالکل چھپانے والی بات ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اس بات کو بیان نہیں کیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی تعلیم دی ہوتی تو ظاہر بات ہے اسے نقل کیا گیا ہوتا، وہ ہم تک کسی نہ کسی طرح سے ضرور پہنچتا، کیونکہ اللہ کا دین محفوظ ہے، کوئی چیز اس میں سے ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا اپنے صحابہ کو تعلیم دی، اس کا مطلب کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور قبروں کی زیارت کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا مشروع نہیں ہے، اس کی دلیل یہ حدیث بھی بن سکتی ہے جو صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ترمذی، نسائی، بیہقی، احمد وغیرہ کے ہاں موجود ہے۔ یہ حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان ان گھروں سے دور بھاگتا ہے جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ شرعی طور پر قبرستان یہ قرآن پاک کے تلاوت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور گھر کو قبرستان کی طرح بنانے سے منع فرمایا جہاں کی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جیسے اس کی مثال ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے، اور ایسے ہی امام بخاری نے بھی اس کی تخریج کی ہے، اور امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، قبروں میں صلاۃ کے مکروہ ہونے، ممنوع ہونے کا بیان، ناپسندیدہ ہونے کا بیان۔ تو جب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں صلاۃ پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناؤ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں اگر کوئی صلاۃ نہیں پڑھتا ہے تو قبرستان کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ قبرستان میں صلاۃ نہیں ادا کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ حدیث بھی ہے جو پہلے گزری کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تاکہ شیطان اس سے دور بھاگ جایا کرے۔ اس گھر کے قریب شیطان نہیں آتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پہلے گزری سورہ بقرہ کی فضیلت میں، اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گھر میں صلاۃ پڑھنے کے تعلق سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں صلاۃ پڑھنا ممنوع ہے۔ تو اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں قرآن پاک کی تلاوت ممنوع ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اسی لیے جمہور سلف امت کا یہ مذہب ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ قبر کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب مسائل میں اسے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں امام ابو داؤد کہ میں نے امام احمد سے سنا جبکہ ان سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت قبر کے پاس نہ کی جائے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں کوئی کلام محفوظ نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ امام شافعی کے یہاں ایسا کرنا بدعت ہے۔ امام شافعی کے یہاں قبروں کی زیارت کرتے ہوئے وہاں قرآن پاک پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، قل هو اللہ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں جانا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو۔ امام مالک جانتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ، امام مدینہ، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ایسا کیا ہو، کوئی ایسا کرتا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ یہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ قبروں کی زیارت کے وقت وہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ قل نہیں پڑھتے تھے، کسی طرح کی آیات نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ جہاں تک یہ بات ہے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اختیارات علمیہ میں ذکر ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ القراءۃ علی المیت بعد موتہ بدعہ، کہ میت کی وفات کے بعد اس کے لیے یا اس کی قبر پر یا اس کے اوپر قرآن پاک پڑھنا یہ بدعت ہے، بخلاف القراءۃ علی المحتضر فإنها تستحب بیاسین، کہ جس کی موت کا وقت ہو، جانکنی کا عالم ہو، تو وہاں پر سورہ یاسین پڑھنا مستحب ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ اس سے پہلے دروس میں گزر چکا ہے، اور اس میں بھی کتاب میں بھی آپ اس احکام الجنائز نامی کتاب میں آپ اس کی تفصیل پا جائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ استحباب ایک شرعی حکم ہے جو کہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا، جیسا کہ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں
اپنی تالیفات و تصنیفات میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اور جو امام ابن قیم کی کتاب الروح میں یہ روایت آئی ہے کہ خلال کہتے ہیں کہ مجھے حسن ابن احمد الوراق نے خبر دیا کہ مجھ سے حدیث بیان کیا علی بن موسیٰ الحداد نے، اور یہ صدوق شخص تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں احمد ابن حنبل اور محمد ابن قدامہ الجوہری کے ساتھ ایک جنازے میں تھا۔ جب میت کو دفن کیا گیا تو ایک نابینا شخص آیا اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا، تو امام احمد نے فرمایا کہ اے فلاں، اے شخص، قرآن پاک قبر کے پاس پڑھنا بدعت ہے۔ تو جب ہم قبرستان سے باہر نکلے تو محمد ابن قدامہ نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ مبشر الحلبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ثقہ ہے۔ کہا آپ نے کچھ ان سے حدیثیں لکھی ہیں؟ کہا ہاں، میں نے ان کی حدیثیں لکھی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں محمد ابن قدامہ کہ مجھے مبشر نے عبد الرحمن ابن علا ابن لجلاج سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب انہیں دفن کر دیا جائے تو ان کے سرہانے سورہ بقرہ کا آغاز اور اختتام، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کو ان کے قبر کے سرہانے پڑھا جائے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عمر سے سنا ہے کہ وہ اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے۔ تو امام احمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ اور اس آدمی سے کہو کہ قبر پہ قرآن پڑھے۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا جواب کئی طرح سے ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے اس قصہ کا ثبوت محل نظر ہے، اور جب ثبوت ہی نہیں تو پوری بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ تو اس امام احمد سے اس قصے کا ثبوت محل نظر ہے، اس لیے کہ اس میں جو حسن ابن احمد الوراق جو خلال کا شیخ ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی کتب رجال اس وقت موجود ہیں، مجھے کسی میں اس شخص کا ترجمہ نہیں ملا، اس کی زندگی کے بارے میں نہیں ملا، یہ کون ہے، اس کی پیدائش کب ہے، اس کی وفات کب ہوئی، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، اور یہ ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیسا ہے۔ تو اس راوی کے بارے میں تفصیلات موجود نہیں ہیں، گویا یہ غیر معروف یا آپ کہہ لیجئے کہ مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے ہی تو یہ پہلا شخص ہو گیا حسن ابن احمد الوراق۔ اسی طرح سے اس کا شیخ جو ہے روایت میں علی بن موسیٰ الحداد، کہتے ہیں یہ بھی معروف نہیں ہے۔ اور اگر کہا اگرچہ کہ سند میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ شخص صدوق ہے، تو جب جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی تو اس سند کے دعوے کو کہاں سے قبول کیا جائے گا، اور سند میں جو دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ ظاہر کہ وہی وراق ہے، اور جس کی حالت آپ جان چکے کہ خود اس کا پتہ نہیں۔ تو جب ایک مجہول شخص کسی مجہول کی توثیق کرے تو یہ توثیق کہاں سے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو رہا پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے، مان لیتے ہیں کہ ثابت ہے، تو امام ابو داؤد نے جو روایت کی ہے وہ عام ہے۔ امام ابو داؤد نے امام احمد سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ تو امام احمد نے کہا نہیں، ممنوع ہے، نہیں پڑھیں گے، قبر کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ تو یہ عام حدیث ہے، اور اس میں جو مسئلہ ہے اس روایت میں اگر اسے مان لیا جائے وہ یہ ہے کہ دفن کے وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، دفن کے وقت صرف۔ تو کہاں ہمیشہ زیارت کے وقت قرآن کی تلاوت اور کہاں صرف دفن کے وقت، اس لیے دعویٰ کچھ اور ہے اور دلیل کچھ اور ہے۔ جو دعویٰ ہے اس کے لیے یہ دلیل بنیاد نہیں بن سکتی، اور جبکہ ضعیف بھی ہے۔ اور تیسرا جواب، اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اس اثر کی سند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تک صحیح نہیں ہے، ان سے یہ بات صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ امام احمد سے اسے ثابت بھی مان لیا جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سے جس راوی کا ذکر کیا گیا ہے عبد الرحمن ابن العلا ابن اللجلاج، تو یہ بھی مجہول ہے، اس کا شمار مجہولین میں ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے المیزان میں اپنی کتاب المیزان میں اس کے ترجمے میں لکھا ہے، ما روا عنہ سوا مبشر ھذا
اس راوی مبشر کے سوا اور کسی نے اس سے روایت نہیں کی ہے، اور اسی طرح سے اس کی سند سے ابن عساکر نے روایت کی ہے۔ اور جہاں تک امام نے حبان کی توثیق کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی توثیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ توثیق کے معاملے میں ان کا تساہل معروف ہے، اور اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے اور کہا ہے اس شخص کے بارے میں کہ یہ مقبول ہے۔ اور مقبول جب امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب مقبول کہتے ہیں کسی راوی کے سلسلے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی متابعت ہو جائے تو وہ مقبول ہے، ورنہ وہ ضعیف ہے، جیسا کہ مقدمہ میں حافظ ابن حجر نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور اسی طرح سے امام ترمذی جبکہ کسی حدیث کو حسن کہنے میں ان کا تساہل معروف ہے، اس شخص کی حدیث کو ذکر کیا اپنی کتاب میں اور اس پر خاموش رہ گئے اور اسے حسن نہیں قرار دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کی احادیث قابل قبول اور معتبر نہیں ہے۔ چوتھا جواب کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی سند ثابت ہے تو پھر یہ موقوف روایت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے اور اس لیے اس میں حجت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس اثر کا بھی معاملہ ہے جسے امام نے قیم نے ذکر کیا ہے کہ خلال نے شعبی سے روایت کیا کہ انصار کے یہاں جب کسی میت کی وفات ہوتی تھی تو انصار اس کی قبر پہ آیا جایا کرتے تھے اور وہاں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو شعبی تک اس کی کیا سند ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ شعبی سے اس روایت کا ثبوت مشکوک ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور میں یہ روایت ذکر کی ہے، کانت الانصار یقرؤون عند المیت سورۃ البقرہ۔ وہاں تو پورا قرآن ذکر کیا، یہاں صرف سورہ بقرہ، کہ انصار اپنے میت کے جو ہے پاس جا کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ اور مروزی نے اس کی روایت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ میں، جس میں امام ابن ابی شیبہ نے باب قائم کیا ہے ما یقال عند المریض اذا حضر، کہ مریض کے پاس جب اس کی وفات کا وقت ہو، جانکنی کا عالم ہو، تو اس وقت کیا پڑھا جائے گا۔ اور ابن ابی شیبہ دیکھنے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے مجالد ابن سعید، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں فرماتے ہیں لیس بالقوی، کہ یہ شخص قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، اور یہ اپنی آخری عمر میں بدل بھی گیا تھا، یعنی حافظہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو اس اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے پاس قرات کے تعلق سے یہ اثر نہیں ہے، بلکہ وفات کے وقت کا معاملہ ہے، جانکنی کے وقت کا معاملہ ہے، اور یعنی جس چیز کے تعلق سے اسے دلیل بنایا گیا اس تعلق سے یہ دلیل نہیں ہے، اور پھر اپنے موضوع پر نہ ہونے کے باوجود ضعیف بھی ہے، سند اس کی صحیح بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہ حدیث ہے من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجره للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات، کہ اگر کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزرا اور وہاں اس نے قل هو الله احد 11 بار پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کے حوالے کر دیا تو وہاں جتنے مردے دفن ہیں ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، خود ساختہ ہے، باطل ہے۔ اسے ابو محمد الخلال نے القراء علی القبور اور اسی طرح سے دیلمی نے نسخت عبداللہ ابن احمد ابن عامر عن ابیہ میں روایت کیا ہے، اور یہ نسخہ پورا کا پورا کیا ہے؟ نسخۃ موضوعۃ باطلہ، کہ یہ نسخہ موضوع ہے، گڑھا ہوا ہے، باطل ہے، اور یا تو عبداللہ ابن احمد ہی نے اسے وضع کیا ہے اور یا پھر اس کے باپ نے اسے وضع کیا ہے۔ بہرحال یہ موضوع اور باطل اور جھوٹ ہے، من گڑھت ہے، اس سے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔
جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اللسان میں، اور امام ذہبی نے المیزان میں، اور ایسے ہی امام سیوطی نے ذیل الاحادیث الموضوعہ میں جو ہے اس بات کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی ابن عراق نے تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ والموضوعہ میں بھی ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ پھر امام سیوطی سے ذہول ہو گیا۔ یہاں تو امام سیوطی ذیل الاحادیث الموضوعہ میں موضوع اور جھوٹی حدیثوں میں اسے ذکر کرتے ہیں، اور پھر بعد میں خود ہی ان سے ذہول ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور اپنی کتاب شرح الصدور میں اس حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں ابو محمد السمرقندی کی روایت سے فضائل قل هو اللہ احد میں، اور ذکر کرنے کے بعد اس کے موضوع ہونے کو بیان نہیں کرتے کہ یہ موضوع اور خود ساختہ اور من گڑت ہے، یہ بیان نہیں کرتے، خاموش رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے انہوں نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ضعیف ہے کافی نہیں ہے۔ جب حدیث موضوع ہو، من گڑت ہو، اس کا وضع معلوم ہو، تو ایسی صورت میں صرف یہ کہہ کے گزر جانا کہ ضعیف ہے، یہ تو ہلکی بات ہے نا۔ بڑی بیماری اور کہتے چھوٹی سی بیماری، خالی بخار ہے، خالی نزلہ ہے، اور ہے کینسر ہے، اور جو ہے دل کی بیماری ہے، تو کبھی بھی موت ہونے والی ہے یا موت ہو چکی ہے، تو اس طرح سے یہ اس طرح کہنا کافی نہیں ہے، اس پر خاموش رہ جانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اسماعیل العجلونی نے اپنی کتاب کشف الخفا میں کیا ہے، کہ اس کو نسبت کیا کہ رافعی اپنی تاریخ میں تاریخ رافعی کی طرف منسوب کیا، اور اس کے بعد خاموش رہ گئے، حالانکہ وہ کتاب ہی اسی لیے ہے کہ بیان کیا جائے۔ کشف الخفا جو کتاب ہے، وہ جو لوگوں میں احادیث مشہور ہیں اسی کے تعلق سے وضاحت کے لیے ہی وہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہاں خاموش رہ گئے ہیں، جبکہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، جو اس کے متخصصین ہیں وہ تو جان جائیں گے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کے پاس اس بات کا وہم ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، یا فضائل اعمال میں جیسا کہہ دیتے ہیں کہ فضائل اعمال میں تو ضعیف چل جائے گا، اس طرح سے کوئی یہ کہہ کر کے اس سے استدلال کر سکتا ہے، اور اس حدیث کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بعض احناف، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رأیت بعض الحنفیہ قد احتج بهذا الحدیث، کہ میں نے بعض حنفیوں کو دیکھا کہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں قبر کے پاس قرات کرنے کے لیے، قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، جیسے اس میں سے ہیں شیخ طحطاوی جو اپنی کتاب حاشیہ علی مراقی الفلاح پہ اس میں اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اور اسے دارقطنی کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا وہم ہے، اس لیے کہ مجھے ان کے سوا اور کوئی شخص نہیں ملا جس نے اسے دارقطنی کی طرف منسوب کیا ہو، اور علم حدیث سے شغف رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ جب دارقطنی کی طرف مطلقاً کسی حدیث کو منسوب کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے سنن دارقطنی، اور یہ حدیث سنن دارقطنی میں مجھے نہیں ملی، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو بہرحال اس پوری بحث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر یہ قرآن پاک کی تلاوت کا مقام نہیں ہے، قبرستان یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، چاہے قرآن پاک پورا بیٹھ کر کوئی پڑھے، اور چاہے صرف کوئی ایک سورت پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اخلاص پڑھے، قل پڑھے، کچھ بھی پڑھے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، ممنوع ہیں، غیر مشروع ہیں، جائز اور درست نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت قبروں پر نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔